قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ جو جس قوم کی تمام معاملات میں محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تابعداری حضور کی امت پر لازم ہے۔ حضور کی امت پر سب سے بڑی یہ خرابی ہے کہ اس دور میں قرآن اور حدیث کی ترجمانی، تفسیر، وضاحت ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری طبیعت کے مطابق ہو، میری طبیعت کے مطابق ہو، اور اس آیت شریف میں یا حدیث میں اگر اس پر خود پر بوجھ بنتا ہے، چاہے وہ عوام میں ہو، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ پیر ہو، خود پہ بوجھ بنتا ہے، تو ہم جس دور میں ہیں اس دور میں وہ اس آیت حدیث کو اس کی اصل وضاحت کو، اصل کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اپنی طبیعت کی اس سخت عادت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بڑی خرابی۔ اب یہ جو حدیث شریف ہے، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، دنیا میں یہ بات بالکل واضح ہے روز روشن کی طرح کہ دنیا میں ہر بندہ جو ہے اس کی الگ الگ لوگوں نے ایک نشانی رکھی ہوئی ہے، ہر شعبے کی ایک پہچان رکھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر بندہ جو ہے وہ قوم کا جو بھی ہو، اس کی ذات برادری جو بھی ہو، اگر وہ بیٹھا ہے زمین پر یا کسی پھٹے پہ بیٹھ کے اس نے اپنے سامنے اوزار جو ہیں وہ موچیوں والے رکھے ہیں یا وہ کام موچیوں والا کر رہا ہے، تو اسے دیکھنے والا کیا کہے گا کہ یہ موچی ہے۔ اب جس کا حلیہ جو ہے اس طرح ہے کہ اس کے کپڑوں پر بورا وغیرہ لکڑی کا لگا ہے، تو دیکھنے والے کہیں گے کہ یہ درخان ہے۔ اب بندے کے کپڑے کالے ہیں، ان میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، دیکھنے والا کہے گا بھئی یہ لوہار ہے۔ بندہ جو ہے وہ ایک پھٹے وغیرہ پہ بیٹھا ہے، اس کے کپڑوں پہ خون لگا ہوا ہے، دیکھنے والا کہے گا یار یہ کسائی ہے، اگرچہ وہ جو بھی ذات کا ہو۔ تو اب یہ جو دیکھ کر لوگ جس طرح پہچان کرتے ہیں، اور پھر اس بات کو آپ غور سے سمجھیں کہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے حلیے سے کہ یہ کون ہے، تو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو امتی ہے، ہر امتی پر محبوب کی اطاعت لازم ہے، بلکہ یوں سمجھو حضور کی اطاعت فرض مطلق ہے، فرض مطلق ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پھر ایک پہچان ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہر ایک شعبے کی ایک ورزی ہے۔ آپ کہیں پولیس، تو پولیس کے جتنے شعبے ہیں ان کی اپنی ایک ورزی ہے۔ آپ فوج کہیں تو ان کی ایک ورزی ہے، یہاں تک کہ چپڑاسی کی بھی ایک ورزی ہے۔ اب محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کی بھی ایک ورزی ہے، حضور کا حلیہ اس نے اپنایا ہوا ہو۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کمال لفظ ارشاد فرمائے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادات کے معاملے میں آپ جب مدینہ شریف تشریف لائے تو یہودی جو ہیں مدینہ شریف کے وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو کیا الفاظ ہیں حدیث کے؟ جو جس قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی شریعت کی توفیق عطا فرمائے۔ چند طریقے پہلے بھی اس بات پہ سمجھائے کہ طریقہ حلال ہے، یعنی چیز حلال ہے، لیکن اس پر طریقہ ایسا استعمال کرنا جیسا کہ ایک گلاس میں پانی ڈالنا ہے، اب سامنے والے سے کہتے ہیں کہ تو ایک گلاس بنا اس انداز میں جس میں شراب کہا جاتا ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہ ہوگا۔ اب پانی پینا ہے تو پانی پینے کا محبوب کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ بسم اللہ شریف پڑھے اور پانی کو لے، اسے دیکھے اس میں، پھر اسے پیے اور 3 سانسوں میں پیے۔ محبوب نے فرمایا شیطان ایک سانس میں پیتا ہے۔ اب ایک بندہ گلاس میں پانی لیتا ہے یا اس میں کچھ اور شربت وغیرہ ہے اور دوسرے کے گلاس سے گلاس کو ٹکراتا ہے، حالانکہ پانی تو اس میں حلال ہے، لیکن یہ طریقہ حضور کا نہیں ہے۔ اب یہ جو معاملات ہیں نا، اسی طرح آج کل تو مزید یہاں اتنی خرابی ہو گئی ہے، اس آس پاس کے کچھ علاقوں میں ہم نے کل شریف کی محفل کے بعد دیکھا ہے کہ ایک بڑی سی میز درمیان میں پڑی ہے،
اور اس پہ کھانا پڑا ہے، یقین کرو اسے کہتے ہیں جدید کھرلی۔ ایک جو ہے نا وہ جانوروں کی کھرلی ہوتی ہے نا بڑی سی، اس پر گائیں بھینسیں وہ سب کھڑی ہیں، کھا پی رہی ہیں۔ اب بڑی سی میز ہے، اس پہ کھانا پڑا ہے، آس پاس بندے کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر یوں جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں۔ فوتگی کے بعد اگر یہ معاملات اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے ہوتے تو ہم اپنے نبی کی تابعداری تلاش کرتے کہ یار ہمارے نبی کی تابعداری کس کام میں ہے، ہم وہ کریں۔ لیکن یہ سارے معاملات میں، ہر کام میں ہم نے جو اپنی ذات کو، اپنی سوچ کو اور اپنے معاملات کو دیکھ کر اپنے طریقے پر چلنا شروع کیا ہے، اپنے نبی کا طریقہ